بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالت احرام میں جو ممنوع کام ہیں، جن کاموں سے روکا گیا ہے، آج ہم ان پر بات کریں گے۔ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے۔ سر پر پگڑی، ٹوپی یا کپڑا اوڑھنا بھی مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے۔ موزے، جرابیں یا ایسا جوتا پہننا جو ٹخنوں سے اونچا ہو مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے۔ جسم یا احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے منع کیا گیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور کتاب کا نام ہے کتاب الحج۔ احرام پہننے کے بعد احرام کی چادروں پر یا جسم پر خوشبو لگانا منع ہے۔ احرام کی حالت میں اگر فوت ہو جائیں تب بھی اسے خوشبو نہیں لگانی، نہ ہی اس کا سر ڈھانپنا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے اور کتاب کا نام ہے کتاب المناسک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو۔ اسے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو۔ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ احرام کی حالت میں نہ نکاح کر سکتے ہیں، نہ کرا سکتے ہیں، نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور کتاب ہے کتاب النکاح۔ حالت احرام میں جنسی افعال یا گفتگو، لڑائی جھگڑا یا کوئی نافرمانی کا کام کرنا منع ہے۔ حالت احرام میں بال کاٹنا، سر منڈانا یا ناخن کاٹنا منع ہے۔ حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنا منع ہے، ایسا کرنے پر حج باطل ہو جاتا ہے۔ عمرے میں اگر آپ نے بال کاٹ لیے ہیں تو بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ حج کر رہے ہیں اور آپ نے حج کے دوران بال کٹوا کر بیوی سے صحبت کی ہے تو اس سے آپ کا حج خراب ہو جائے گا۔ جب تک آپ طواف زیارت مکمل نہیں کر لیتے تب تک آپ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے حج کے دوران بال کٹوانے کے بعد بیوی سے صحبت کر لی ہے تو اس صورت میں آپ کا حج خراب ہو گیا ہے اور آپ نے اس حج کو مکمل کرنا ہے، اور اگلے سال آنے والا حج بھی آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا، اور فدیے کی صورت میں آپ کو اونٹ کی قربانی دینی ہوگی مکہ میں۔